بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ دوران سفر مسافروں کی حفاظت کے لیے دبئی ایئرپورٹ پر خودکار مشینیں نصب کر دی گئیں، جہاں سے گلوز، ماسک اور سینیٹائزر حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ خودکار مشینیں داخلی راستوں کے ٹرمینل 2 اور 3 پر نصب کی گئی ہیں، جہاں ایک فیس ماسک اور دستانوں کی جوڑی 6 درہم میں دستیاب ہے۔ مسافر حضرات خودکار مشینوں سے 9 درہم میں سینیٹائزر حاصل کر سکتے ہیں اور 2 قسم کے سینیٹائزر دستیاب ہیں۔ دبئی کی قومی فضائی کمپنی امارات ایئر لائن کے سبکدوش ہونے والے صدر ٹم کلارک نے کہا ہے کہ کورونا سے متاثرہ کمپنی، جس کو اپنے تمام سابقہ مقامات اور نیٹ ورک پر پروازوں کی بحالی میں کم از کم 4 سال لگیں گے۔ ٹم کلارک نے کہا کہ ہوا بازی کی صنعت آئندہ سال موسم گرما میں بحال ہونا شروع ہو جائے گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ کورونا کے علاج کے لیے ویکسین 2021 کے اوائل تک بڑے پیمانے پر دستیاب ہونی چاہیے۔ ٹم کلارک اسی ماہ کمپنی کی صدارت سے سبکدوش ہو رہے ہیں اور پھر وہ اس کے مشیر بن جائیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ آئندہ چند برسوں کے دوران میں فضائی سروس کی مانگ میں اضافہ ہوگا اور 2023 یا 2024 تک ہم پروازوں کی تعداد میں اضافہ ملاحظہ کریں گے۔ انہوں نے خبردار کیا کہ طیاروں میں سفر کے دوران میں جسمانی فاصلہ معاشی اور ماحولیاتی اعتبار سے قابل عمل نہیں ہے، کیونکہ اس کا مطلب آدھے خالی طیارے چلانا ہے۔ جاپان کے مختلف حصوں میں کورونا کی وبا کے خاتمے کے لیے دعاؤں کے ساتھ آتش بازی بھی کی گئی۔ ایک ہی وقت میں ہونے والی اس آتش بازی کے مقامات کو خفیہ رکھا گیا اور آسمان پر مختلف طرح کی آتش بازی دیکھ کر بہت سے لوگوں کو حیرت بھی ہوئی۔ اس کے منتظمین کا کہنا تھا کہ انہیں اس طرح ڈیزائن کیا گیا تھا کہ وہ دیر تک چلیں تاکہ لوگوں کے پاس اتنا وقت ہو کہ وہ باہر نکل کر انہیں دیکھ سکیں، لیکن اس کے ساتھ یہ بھی دھیان میں رکھا گیا تھا کہ انہیں اتنا وقت نہ ملے کہ وہ اکٹھے ہو جائیں اور کورونا کی وجہ سے لگائی گئی پابندیوں کی خلاف ورزی کریں۔ آتش بازی کے ساتھ کورونا کے خاتمے کے لیے دعائیں بھی لکھ کر جوڑ دی گئی تھیں۔ عالمی ادارہ صحت نے ان دعووں کو مسترد کر دیا ہے جن میں کہا گیا ہے کہ کورونا اپنی طاقت کھو رہا ہے۔ اٹلی میں ایک سینئر ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایسے لگ رہا ہے کہ کورونا اب کم جان لیوا ہو گیا ہے۔ پروفیسر البرٹوز، جو کہ سین رفائل ہاسپٹل کے انتہائی نگہداشت کے یونٹ کے سربراہ ہیں، ان کا کہنا تھا کہ کورونا اب کلینیکل موجود نہیں ہے۔ تاہم کئی سائنسدانوں، جن میں WHO کے ماہرین بھی شامل ہیں، ان کا کہنا تھا کہ اس خیال کے کوئی شواہد موجود نہیں ہیں کہ کورونا ختم ہو رہا ہے، بلکہ ان کا کہنا تھا کہ شدت کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ برطانوی حکومت نے پچھلے روز لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے کا اعلان کیا تھا، جس میں اسکولوں کو کھولا جانا بھی شامل تھا۔ کچھ علاقوں میں مقامی انتظامیہ اور ٹیچرز یونین کی جانب سے تحفظات کے اظہار کی وجہ سے بہت کم تعداد میں بچوں کو اسکول آنے کا موقع دیا گیا۔ اسکول میں حاضری 46 سے 50% کم رہی، جبکہ 25% ٹیچرز اپنی یا اہل خانہ کے بیماری میں مبتلا ہونے کی وجہ سے اسکول نہیں پہنچے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے پیر کی شب اعلان کیا ہے کہ وہ امریکہ کی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے لیے مظاہرین کے خلاف بھرپور لڑائی لڑیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ امریکہ کو دنیا کا سب سے بڑا اور محفوظ ملک بنائیں گے، لیکن دوستو، انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ امریکہ کو تو محفوظ ملک بنائیں گے، لیکن دنیا کو ہم غیر محفوظ ضرور کریں گے۔ سعودی حکومت نے کورونا سے بچاؤ کے پیش نظر تمام شہریوں، بالخصوص پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والوں اور ڈرائیوروں کو ہدایت کی ہے کہ سواری گاڑی کی عقبی نشست پر بیٹھے نشست اور ٹیکسی کے کسی بھی حصے کو چھونے سے پرہیز کرے، جبکہ ٹیکسی کا کرایہ آن لائن ادا کیا جائے۔ اگر سواری کو ٹیکسی میں بیٹھتے وقت کوئی چیز کھانے پینے کی ضرورت ہو تو ایسی صورت میں کچرا تھیلی میں رکھے اور اترتے وقت اسے اپنے گھر ہمراہ لے کر جائے۔ ایک وقت میں ایک ہی سواری ٹیکسی استعمال کرے اور ایک سے زیادہ افراد ٹیکسی میں نہ بیٹھیں۔ بھارت کی معیشت بری طرح نیچے گر رہی ہے۔ عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز نے بھارت کی درجہ بندی کم کر دی ہے۔ آؤٹ لک بھی منفی ہو گیا ہے۔ موڈیز کا کہنا ہے کہ بھارت کو مالیاتی مسائل کا سامنا اور قرضوں میں اضافہ ہوگا۔
دنیا بھر میں انسانی حقوق کی علمبردار متعدد تنظیموں نے بھارتی حکومت سے کالا ترین قانون کے تحت گرفتار کیے جانے والے مسلم طلباء کی صورتحال پر گہری تشویش ظاہر کرتے ہوئے ان کی رہائی کا مطالبہ کیا ہے۔ دنیا کی 2 درجن سے زائد حقوق انسانی کی علمبردار تنظیموں نے بھارتی وزیر داخلہ کے نام ایک خط میں ان مسلم طلباء کی فوری طور پر رہائی کا مطالبہ کیا ہے جنہیں حکومت نے گرفتار کیا ہوا ہے۔ چونکہ ان کیسوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے حکومت نے دانستہ طور پر UAPA کا استعمال کیا ہے تاکہ ضمانت نہ مل سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ سب وزیر داخلہ کی ذاتی دلچسپی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ وہ ان افراد کو سبق سکھانا چاہتے ہیں جو شہریت قانون کے خلاف احتجاج میں پیش تھے۔ سائنسی ماہرین نے لاک ڈاؤن میں نرمی پر خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ برطانیہ میں کورونا کی دوسری لہر آ سکتی ہے۔ وزیر اعظم بورس جانسن کی جانب سے لاک ڈاؤن میں نرمی کے تحت ملک بھر میں 5 افراد کے گھر سے باہر اکٹھے ہونے اور ملاقات کرنے کی اجازت دیے جانے پر سائنسی ماہرین نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ پابندیوں میں نرمی پر اچھا موسم دیکھ کر ہزاروں افراد ساحل سمندر اور پارکوں میں پہنچ گئے۔ اس صورتحال پر سائنسی ماہرین نے حکومت کو خبردار کرتے ہوئے کہا کہ برطانوی حکومت نے لاک ڈاؤن میں نرمی کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا ہے۔ کیا دنیا سے باہر بھی زندگی موجود ہے اور کیا ایلینز کو تلاش کیا جا سکتا ہے؟ یہ وہ اہم سوالات ہیں جن کے جوابات کے لیے چین میں واقع دنیا کی سب سے بڑی ریڈیو ٹیلی اسکوپ ستمبر سے کام شروع کر دے گی۔ دنیا کی اس سب سے بڑی ریڈیو دوربین کی تعمیر 2016 میں مکمل ہوئی تھی، مگر اس نے جنوری سے باضابطہ طور پر عام سائنسی امور کے لیے کام شروع کر دیا تھا۔ چین کی یہ ریڈیو دوربین، جسے فاسٹ کا نام دیا گیا ہے، ستمبر سے خلائی سگنلز کی تلاش شروع کر دے گی۔ اس کی تعمیر میں $180 ملین لاگت اور 5 سال لگے، جبکہ اس کا قطر 500 میٹر ہے اور اس نے سابقہ دنیا کی سب سے بڑی دوربین کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ برطانیہ نے کہا ہے کہ حالیہ دنوں میں امریکہ میں ہونے والا تشدد بہت خوفناک ہے، عوام کو پرامن احتجاج کی اجازت ہونی چاہیے۔ ایران نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ ملک گیر احتجاج کے نتیجے میں اپنے ہی شہریوں کے خلاف پرتشدد کارروائیوں کا سلسلہ بند کرے۔ ایران نے مزید کہا کہ دنیا ریاستی مظالم کے خلاف امریکی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ایک تحقیق میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ دنیا بھر میں شوگر میں مبتلا کورونا کے 10% مریض ہاسپٹل میں داخل ہونے کے 1 ہفتے کے اندر ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وبا کے باعث ہلاک ہونے والے ہزاروں افراد کے حوالے سے یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی ہیں کہ وہ دوسری بیماریوں میں بھی مبتلا تھے، اور اب ایک تازہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ دنیا بھر میں شوگر میں مبتلا کورونا کے 10% مریض ہاسپٹل میں داخل ہونے کے 1 ہفتے کے اندر ہی ہلاک ہو جاتے ہیں۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ ہلاک ہونے والے شوگر کے مریضوں میں سے 2/3 مریض مرد تھے، جبکہ مرنے والے مرد و خواتین مریضوں کی اوسط عمر 70 سال تک تھی۔ اسی طرح تحقیق میں یہ بھی بتایا گیا کہ فرانس کے 53 ہاسپٹلوں میں 10 سے 31 مارچ تک آنے والے نصف کورونا کے مریضوں میں گردوں اور آنکھوں کے مسائل سمیت ان میں اعصابی مسائل بھی پائے گئے۔ اسی طرح کورونا کے 40% مریضوں میں دل، دماغ اور ٹانگوں کے درد اور دیگر شکایات کے مسائل بھی پائے گئے، جس وجہ سے ایسے مریضوں کے ہاسپٹل میں داخل ہونے کے 1 ہفتے کے دوران ہی مرنے کے امکانات بھی بڑھ گئے۔ تحقیق میں بتایا گیا کہ کورونا کے 75 سال کے عمر تک کے ایسے مریض جو کہ دیگر بیماریوں کے بھی شکار تھے، ان کی موت کے امکانات 55 سال کی عمر والے مریضوں کے مقابلے میں 14% زیادہ تھے۔ بیلجیم کی ایک کمپنی اسکیبل پچھلے کئی سال سے بے حد مہنگا کپڑا بنا رہی ہے جو صرف امیر اور ارب پتی کسٹمروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس کمپنی کا ایک برانڈ جو ڈائمنڈ چپ کے نام سے مشہور ہے اتنا مہنگا ہے کہ اس کے 1 میٹر ٹکڑے، جس کا عرض 1.5 میٹر ہوتا ہے، کی قیمت $750 امریکی یعنی تقریباً $1,25,000 رکھی گئی ہے۔ اسکیبل کمپنی کا دعویٰ ہے کہ ڈائمنڈ چپس کپڑے میں اون اور ریشم کے ساتھ ساتھ خرد بینی ہیرے بھی شامل کیے گئے ہیں۔ یہ کیسے کیا جاتا ہے، اسے کمپنی نے اپنا کاروباری راز قرار دیا ہے۔
کمپنی نے صرف اتنا بتایا ہے کہ یہ منفرد طریقہ ایسا ہے کہ اس کی مدد سے 24 کیرات سونا اور دیگر قیمتی پتھر بھی خرد بینی ٹکڑوں کی شکل میں کپڑے کی بنائی کا حصہ بنائے جاتے ہیں۔ اس کپڑے سے لباس کی سلائی بھی بہت مہنگی ہوتی ہے اور اس طرح ڈائمنڈ چپ سے سلے ہوئے صرف ایک 2 پیس سوٹ کی قیمت 10,000 سے 15,000 ڈالر کے درمیان ہوتی ہے، جو پاکستانی روپے میں 16 لاکھ سے 25 لاکھ روپے بنتی ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔